چھوٹی عمر کے بچے ماں باپ سے لے لیے جاتے ہیں دین سکھانے کے بہانے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروانے کے بہانے، ان کو جنت کے باغوں میں کے لالچ کے حوالے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے. لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے. کسی کی معصوم جان سے کھیلنا یا کسی معصوم جان کو بلا وجہ ضائع کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، یہ تو کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. بس یہ ان کی تقویٰ کی جو تعریفیں ہیں وہ ان کی خود تراشتہ تعلیمیں ہیں، خود تراشی ہوئی تعلیمیں ہیں. اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے کہ جہاد کرو، لیکن جہاد کیا کرو؟ ان شرائط کے ساتھ جہاد کرو جن کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ شرائط نہیں موجود تو بلا وجہ جانیں لینا یہ کوئی تقویٰ نہیں، اور یہ کوئی خدا اور رسول کی اطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جائز طریق سے اگر تمہارے پہ جنگ ٹھونسی جاتی ہے تو تمہیں دفاع کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی مسجدوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے تو جہاد کا حق ہے. لیکن معصوم جانوں کو، بچوں اور عورتوں کو خود کش حملوں سے اڑانے کے لیے جہاد کی والے جو ہیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی صریح نافرمانی ہے. بس یہ جو تقویٰ کے دعوے ہیں ان لوگوں کے یہ سب غلط ہے. آج ایک اہم بھی ہے جو بتا سکتا ہے کہ صحیح تقویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ زمانے کے امام کو ماننا. قرآن کریم بھی اس بارے میں کہتا ہے، آخرین میں جو امام آئے اس کو ماننا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ فرماتی ہیں، میں یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے والے مسیح و مہدی کو ماننا. تو اس بات کی تو یہ اطاعت نہیں کر رہے، اس لیے یہ تقویٰ سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ آنے والے امام مہدی ہی نہیں صحیح رہنمائی کرنی تھی، اس نے ہی بتانا تھا کہ کس قسم کا اور کس وقت اور کہاں جہاد کرنا ہے. اس کے رہنمائی کے بغیر جو بھی جہاد ہوگا وہ جہاد نہیں بلکہ ظلم گردانا جائے گا. بس غیروں کی طرف سے یہ جو فساد پیدا ہو رہا ہے آج کل مسلمانوں کی طرف سے، یہ صرف اس لیے کہ زمانے کے امام کو نہیں پہچاننا. اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے مسیح موعود کو پہچان کر اس تمام لغویات اور گند اور ظلم اور بربریت سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. بس آج احمدی ہی حقیقی تقویٰ کو سمجھ سکتا ہے، جس نے امام کو پہچانا ہے. آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مسیح موعود کی اطاعت سے ہی وابستہ ہے، اور مسیح موعود کی اطاعت سے باہر نکل کر نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. انہی آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں ان سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے پھر خلافت کا وعدہ کیا ہے. بس خلافت کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تائید حاصل ہے، اور اسی لیے ایک جماعت پر، ایک ہاتھ پر جماعت جمع ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید حاصل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے احمدی ایک ہاتھ پر جمع ہے، ورنہ کوئی دنیاوی طاقت تو نہیں کسی بھی خلیفہ کے پاس کہ جس نے دنیاوی طاقت سے مختلف قوموں کو، مختلف رنگوں کے لوگوں کو، مختلف نسلوں کو ایک ہاتھ پر جمع کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جگالی کرتے ہوئے
انہیں بار بار اپنے ذہنوں میں دہراتے ہوئے اس مقصد کی تلاش جاری رکھیں جس سے تقویٰ ترقی کرتا ہے، جس سے اطاعت ترقی کرتی ہے، اور پھر جب یہ تقویٰ کی ترقی ہوگی تو پھر انسان بامراد ہوتا ہے، پھر اس خوشخبری کا حاصل کرنے والا بنتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی کہ یہ لوگ بامراد ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے راستوں کی تلاش کی نشاندہی فرمائی ہے۔ چند باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی میں ایک پاک نمونہ کر کے دکھا دے۔ اور اصل مقصد جو ایک مومن کا ہے، جیسا کہ انسان نے فرمایا اصل مقصود کو پہچان لو، تو اصل مقصود اور مقصد کیا ہے؟ کہ خدا تعالیٰ کی سچی توحید کا قیام ہو اور اس کی مخلوق جو ہے اس کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ در حقیقت اگر توحید کی حقیقت کو سمجھ لیں تو حقوق العباد خود بخود قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی پھر ان باتوں پر انسان عمل درآمد کرتا ہے جن میں خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ نوجوان ہیں جو ہمارے میں سے نوجوان ہی میرے سامنے بیٹھے ہیں اکثریت، اور یا نوجوانی کی عمر سے گزر رہے ہیں لیکن ابھی تک جوان ہیں۔ ان کے بہت سارے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، مثلا مذاق میں ہی اگر کوئی دوسرا بات کر دے تو نوجوانی میں غصے میں آ کر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے لڑائیاں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بیویوں کے حق ادا کرنے ہیں، اس سے کوئی توجہ نہیں ہوتی، ذرا سی بات پہ گھروں میں لڑائیاں اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ اپنے گھروں کو جنت نظیر بناؤ۔ یہ اطاعت کامل ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنا ہے، حالانکہ رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ یہ حق ادا کرو۔ یہ اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان کرتا ہے۔ بعض لوگ جماعتی طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی خدمات بجا لا رہے ہوتے ہیں، کئی گھنٹے جماعت کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں ان کے ہر وقت فساد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر جو کامل یقین ہے اس میں کمی ہے۔ بس احمدی کا یہ کام ہے کہ یہ کامل یقین پیدا کرے، اور جب یہ کامل یقین پیدا کرنے کی کوشش ہوگی تو شیطان جو مختلف راستوں سے آتا ہے، ورگلاتا ہے اور بھلا دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ پھر ہمیشہ یاد بھی رہے گا، اور شیطان کے پنجے میں نہیں آئے گا انسان، اس کی باتوں میں نہیں آئے گا، اس کے بہلاوے اور پھسلاوے میں نہیں آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا کیا نقشہ کھینچا ہے، کیونکہ توحید کے قیام سے ہی باقی باتیں پھر آگے چلتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جاوے تو وہ بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔
فرمایا